السلام علیکم۔ میں ایک دن سعودی عرب کے مشہور شہر ریاض کے تجارتی سینٹر میں واقع ایک ہوٹل میں بیٹھا چائے پی رہا تھا اور ساتھ ہی اخبار کے مطالعے کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ اتنے میں میرے قریب سے ایک انتہائی حسین و جمیل عورت گزری جو مٹک مٹک کر نخرے والے انداز سے چل رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ رک گئی اور کافی دیر تک مجھ پر نظریں جمائے رکھی۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں، میں اپنے خاندان بھر میں انتہائی خوبصورت اور مضبوط جسامت کا مالک ہوں، جو مجھے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ اس لیے میں نے اس عورت کو نظر انداز کر دیا، اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ آج کل ریاض کے مشہور ریسٹورنٹس اور مصروف مقامات پر پولیس کا گشت بڑھ گیا تھا۔ وہ ذرا سی مشکوک حرکت کو فوراً نوٹ کر لیتے، اس لیے میں نے اس کی جانب ذرا سی بھی توجہ نہیں دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ قریبی گفٹ شاپنگ سینٹر سے کچھ چیزیں خریدنے لگی۔ اتنے میں چائے پی کر فارغ ہوا اور اس سینٹر سے باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ اس عورت نے مڑ کر دیکھا۔ میں اس کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے مجھے اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ میں تو اس کا لباس، زیور اور دیگر جواہرات پہنے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ شاید کوئی بہت ہی امیر خاندان کی عورت ہے۔ مجھے بغیر کسی تمہید کے کہنے لگی، اگر آپ برا نہ مانے تو اپنا موبائل نمبر دے سکتے ہیں۔ میں نے بلا تعمل اپنا نمبر دہرایا جو اس نے اپنے موبائل میں محفوظ کر دیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر اس عورت نے بغیر کسی شناسائی اور بغیر کسی مقصد کے میرا فون نمبر کیوں لے لیا ہے۔ دن بھر میں یہی سوچتا رہا۔ رات کے 11 بجے ہو گئی کہ ایک نامعلوم کال سے کال آئی۔ جب میں نے اسے ریسیو کیا تو وہی عورت تھی جو دن کو شاپنگ سینٹر میں ملی تھی۔ بڑے میٹھے اور پیار بھرے انداز میں باتیں کرنے لگی اور کہنے لگی کہ میرا تعلق ایک امیر خاندان سے ہے، خاوند سے نباہ نہ ہو سکا تو اس نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ میں نے اس سے اس کی عمر پوچھی تو اس نے بتایا کہ 31 سال ہے۔ بظاہر وہ 20 سال کی نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنا نام بائمہ بتایا۔ کافی دیر تک ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہا، پھر اس نے اگلی رات فون کرنے کا کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں دن بھر اس کے بارے میں سوچ کر بے چین رہا اور اپنی قسمت پر نازا تھا، کیونکہ میری عمر تو ابھی صرف 28 سال تھی۔ میں نے شادی بھی نہیں کی تھی۔ اگلی رات میں نے خود ہی اسے کال کر دیا۔ میں نے محسوس کیا گویا وہ اسی انتظار میں تھی۔ آج کل کے باتیں کرنے لگی۔ کافی دیر بعد وہ کہنے لگی کہ کل چھٹی کا دن ہے، آؤ ہم فلاں ہوٹل پر اکٹھے کھانا کھائیں۔ اندھا کیا مانگے 2 آنکھیں۔ میں نے نہ صرف ہاں بھی بھر لی بلکہ اس کے لیے انتہائی خوبصورت تحفہ خریدنے کا پروگرام بنانے لگا۔ میری تو اس وقت خوشی اور حیرانی کی انتہا نہ رہی جب اگلے دن ملاقات پر اس نے بھی ایک قیمتی تحفہ پیش کر دیا، اور یوں ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ ایک دن اس کا اچانک مجھے فون آیا اور کہنے لگی کہ آپ سے ضروری کام ہے، کیا آپ فلاں ہوٹل میں پہنچ سکتے ہیں؟ میں نے کہا میں 100 بار حاضر ہوں، اور 1 گھنٹے میں اس کے بتائے ہوئے ہوٹل میں پہنچ چکا تھا۔ وہاں کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد اس نے اپنے پرس سے مصر کے دارالخلافہ قاہرہ کا ہوائی جہاز ٹکٹ جو میرے نام پر تھا، اس کے علاوہ 3 دن قاہرہ کے مشہور 5 اسٹار ہوٹل میں قیام کے لیے میرے نام کا ریزرویشن کے علاوہ 10,000 ریال کا کراس چیک میرے حوالے کرتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ کمپنی سے چھٹی لے کر کل قاہرہ چلے جائیں۔ آپ کی اس ہوٹل میں 3 دن کی بکنگ ہو چکی ہے۔ وہاں فلاں شخص سے اس فون نمبر پر رابطہ کرنا جو آپ کو ایک مشہور کمپنی کے ہیڈ آفس لے جائے گا۔ وہاں سے میرے لیے نئے ماڈل کے کچھ نئے سوٹ خرید کر لے آئے، اور یہ میری طرف سے اتھارٹی لیٹر بھی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ میرا کام کر دو گے۔ میں بے ساختہ بول اٹھا کہ آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے۔ اگلے ہی دن میں نے کمپنی سے چھٹی لے لی، جو کہ بڑی مشکل سے ملی۔ میں پروگرام کے مطابق قاہرہ پہنچ گیا اور دیے گئے نمبر پر جب رابطہ کیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہی عورت تھی۔ میں تو ہکا بکا رہ گیا۔ اس پر وہ کہنے لگی کہ میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، اب آپ فلاں کمرہ نمبر میں آ جائیں۔ میں چند منٹ میں اس کمرے میں پہنچ گیا۔ دیکھا تو وہاں یہی عورت میری دوست نائمہ تھی، جو واقعی انتہائی قیمتی اور عمدہ لباس میں ایک شہزادی نظر آ رہی تھی، جسے دیکھ کر شیطان نہ صرف خوش ہو
بلکہ حیران ہوتا ہوگا، اور کوئی بھی آدمی وہاں پر گناہ سے بمشکل بچ پاتا۔ وہاں وہ مجھ سے کھیلنے لگی اور پھر ہم تمام حدود پار کر گئے۔ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو یکسر بلا دیا۔ وہیں سے میں نے اپنی چھٹی میں اضافے کی درخواست کمپنی کو بھیج دی، اور پھر 10 دن ہم نے خوب مصر کے تمام قابل ذکر مقامات کی سیر کی، اور 10 دن تک ہم شیطان کو خوش کرتے رہے۔ 10 دن بعد ہم ایک ہی فلائٹ سے ریاض واپس آ گئے۔ یہ ہمارا ایک تاریخی اور تصوراتی سفر تھا۔ اس کے بعد تو ہمارے تعلقات میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ میرے ان تعلقات کا میرے بڑے بھائی کو علم ہوا۔ انہیں سن کر کافی دھچکا لگا۔ انہوں نے مجھے بہت سمجھایا، مگر میں نے سوچا کہ ہر آدمی اپنے بارے میں دوسرے سے زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس دوران میرے والد بھی فوت ہو گئے، مگر مجھ پر کوئی خاص اثر نہ پڑا۔ ہم نے ان 2 برسوں میں سعودی عرب کے تمام قابل ذکر مقامات کی اکٹھی سیر کر لی تھی۔ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ہمارا آپس میں کیا تعلق ہے۔ ایک دن میں اپنے بڑے بھائی کے ہمراہ کار میں کہیں جا رہا تھا کہ اچانک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ مجھے تو خاص چوٹ نہ آئی، مگر میرے بھائی شدید زخمی ہو گئے۔ ان کا کافی خون بہہ گیا تھا۔ انہیں فوراً قریبی اسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹروں نے ان کے لیے خون مانگا۔ چونکہ میرا اور بھائی کے خون کا گروپ یکساں تھا، اس لیے میں اپنا خون دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ ڈاکٹر نے میرا خون لینے سے پہلے معمولی مقدار ٹیسٹ کرنے کے لیے نکالی تاکہ چیک کیا جائے کہ مجھے کوئی بیماری تو نہیں۔ میں تو اپنی جگہ بڑا مطمئن تھا، کیونکہ 3 سال قبل میرا مکمل میڈیکل چیک اپ کمپنی نے کرایا تھا۔ الحمدللہ میں ہر بیماری سے محفوظ تھا اور میری صحت بھی قابل رشک تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر صاحب میرے خون کی ٹیسٹ رپورٹ لے کر میرے پاس آئے۔ ان کا چہرہ کچھ پریشان سا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا میرے بھائی کی حالت خطرے سے تو باہر ہے نا؟ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے، ابھی اس کا تو ہمیں کوئی پتہ نہیں، البتہ آپ کی حالت ضرور خطرے سے باہر نہیں بلکہ خطرے کے اندر ہے۔ میں تو حیران رہ گیا اور پوچھا کہ کیا مطلب ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ کے خون میں ایڈز کے جراثیم سرایت کر چکے ہیں۔ یہ سن کر تو مجھ پر بجلی گر گئی۔ ہائے کاش اسی وقت میں مر جاتا، ہائے کاش زمین اسی وقت پھٹ جاتی اور میں اس میں دفن ہو جاتا، اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب کافی دیر بعد مجھے ہوش آیا تو میرا جسم تر تر کانپ رہا تھا کہ کیا میں واقعی اس بھیانک ترین مرض کا شکار ہو چکا ہوں، جس کا دنیا بھر میں کوئی علاج نہیں۔ اس کا مریض سسک سسک کر دم توڑ جاتا ہے۔ ایسے مریض کی اولاد، بیوی اور متعلقین کو بھی یہ مرض سرایت کر جاتا ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ یہ مرض کب سے اور کتنا شدید ہے؟ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ مرض آپ کو کسی دوسرے سے لگا ہے، آپ میں از خود پیدا نہیں ہوا، اور اس کا کوئی علاج نہیں۔ یہ آپ کی آخری سانس تک آپ کے ساتھ رہے گا۔ 2 دن بعد اس کار حادثے کی وجہ سے میرے بھائی فوت ہو گئے۔ مجھے اس پر بہت دکھ ہوا، کیونکہ وہ صرف میرا بھائی ہی نہیں بلکہ میرے دوست اور خیرخواہ تھے۔ انہوں نے کئی بار مجھے اس عورت کی دوستی سے منع کیا تھا، مگر میں باز نہ آتا تھا۔ آج اس جرم کی سزا ساری زندگی مجھے بھگتنی پڑے گی۔ بھائی کی وفات کے 10 دن بعد نائمہ کا فون آیا۔ کہنے لگی، میری جان کہاں ہو؟ کافی دن گزر گئے، ملاقات نہیں ہوئی۔ میں تو اس کی آواز ہی سن کر جل پڑا اور کہنے لگا، کیا بونکنا چاہتی ہو؟ وہ تو حیران رہ گئی۔ اسے میرے ایسے انداز تکلم کی قطعاً کوئی امید نہ تھی۔ پھر بھی کہنے لگی، آپ سے کب ملاقات ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا، اب زندگی بھر ملاقات نہیں ہو سکتی۔ وہ پوچھنے لگی کہ آخر کیا ہوا ہے؟ میں نے اس کو صاف صاف بتا دیا کہ تجھ سے محبت تو بہت ہے، مگر تم سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ کہنے لگی، کیوں، کیا ہوا؟ میں نے اسے سارا قصہ سنا ڈالا۔ وہ پوچھنے لگی کہ کیا آپ کی کسی اور لڑکی سے بھی دوستی ہے؟ میں نے کہا، نہیں، صرف تم سے دوستی کی تھی، جس کی سزا اب موت تک بھگتنی پڑے گی۔ پھر اس نے پوچھا کہ کبھی تم نے کسی کا خون خود کو لگوایا ہے؟ میں نے بتایا کہ نہیں، بلکہ دوسروں کو میں نے کئی بار خون دیا ہے، مگر خود کبھی نہیں لگوایا۔ یہ سن کر وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، پھر تو میرا مقصد پورا ہو گیا۔ مجھے تو سخت پیش آ گیا اور پوچھا کہ کون سا مقصد تمہارا پورا ہوا؟ وہ کہنے لگی کہ میں تو ان تمام نوجوانوں سے اپنا انتقام لینا چاہتی ہوں۔
جن کے سبب مجھے ایڈز لاحق ہوا ہے۔ اب میں اس کا بدلہ دوسروں کو اس مرض میں مبتلا کر کے لینا چاہتی ہوں اور تم میرا پہلا شکار ہو۔ باقی کئی نوجوان اس پروسیس میں ہیں، انہیں بھی اس وقت پتہ چلے گا جب ان کا بھی کام پورا ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد اس نے مجھے ایک بہت ہی غلیظ قسم کی گالی دی اور فون زور سے بند کر دیا۔ اس کے بعد سے میں ایک زندہ لاش جیسی زندگی گزار رہا ہوں۔ میری عمر 32 سال ہو چکی ہے، ابھی تک میں نے شادی نہیں کی۔ یہ مرض 29 سال کی عمر میں لگ گیا تھا۔ اس وقت اگر اس عورت سے واقفیت نہ ہوتی تو رشتے کی بات چل رہی تھی، جلد ہی شادی ہو جاتی، مگر اس عورت کے چکر میں پڑ کر اس لڑکی سے رشتے کی بات ہی ختم کر دی تھی۔ اب میرے بھائی بہنیں اور والدہ شادی پر پرزور اصرار کر رہے ہیں، مگر میں یہ بیماری دوسروں میں منتقل نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی اپنی اولاد کو پہلے ہی دن سے ایڈز کا مریض دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری کمپنی کے تمام دوست احباب بھی مجھے شادی پر مجبور کر رہے ہیں، مگر میں کسی کو بتا نہیں رہا کہ شادی نہ کرنے کی کیا وجہ ہے۔ اور اب میرا وزن 68 کلو سے کم ہو کر صرف 55 کلو رہ گیا ہے۔ میرا چہرہ زرد پیلا اور جسم لاغر، ہاتھوں میں ریشہ اور چلتے وقت ٹانگیں کانپنے اور سانس پھولنے لگ جاتا ہے۔ اب مجھے پتہ نہیں کہ کب مروں گا، مگر چند ہی برسوں میں یعنی 3 یا 4 برسوں کے اندر مر جاؤں گا۔ اب میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر توبہ کر چکا ہوں، نماز 5 وقت باجماعت پڑھنا شروع کر دی ہے، بلکہ قرآن حفظ کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ کس شام میری زندگی کا چراغ غل ہو جائے اور میرا مقدر قبر کی تاریکی بن جائے۔ اس لیے تمام مسلمانوں اور دنیا بھر کے انسانوں تک اپنا آخری پیغام اس تحریر کی صورت میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے اپنی جان پر رحم کرے اور غلط کام کر کے خود کو زندہ درگور نہ کرے۔ والسلام۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ہر قسم کے گناہوں سے بچائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست بھی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔